تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ یہ اسی حکم سے تعلق رکھتا ہے کہ شروع میں عشاء تک یا سونے تک رخصت تھی کھانے پینے کی، جیسے ہی عشاء ہو گئی یا جیسے ہی کوئی سو گیا تو رخصت ختم، پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب فرمایا کہ نہیں، تمہیں فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے، یعنی فجر طلوع ہونے تک کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سحری کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ تمہیں اجازت ہے، کر سکتے ہو، یعنی فرض نہیں کی گئی۔ لہٰذا اگر کسی بندے کی سحری نہیں ہوئی تو وہ روزہ رکھے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے جسم میں طاقت نہ ہو، وہ روزہ نہ نبھا سکے، تو الگ بات ہے، وگرنہ محض سحری نہ کرنے کی وجہ سے یہ کہنا کہ میں سحری نہیں کی لہٰذا روزہ نہیں، یہ مسئلہ غلط ہے۔ البتہ سحری ببرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سحری میں برکت ہے، آپ نے فرما دیا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری ہے۔ سحری ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے۔ اور بھی آپ نے سحری کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی بھی پی لے، ایک گھونٹ پانی بھی پی لے تو یہ بھی اس کے لیے ایک قسم کی سحری ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ تسحروا فإن ملائکۃ اللہ یصلون علی المتسحرین او کما قال، سحری کرو، اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ للمتسحرین، سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ سحری کرنا ایک اللہ کے فرشتوں سے دعا لینے کا بھی ذریعہ ہے، لیکن سحری فرض نہیں ہے۔ اور یہاں سے اس مسئلے سے ہٹ کے مسئلہ دیکھیں، ہمارے جو پہلے لوگ تھے نا، وہ رات کو جلدی سوتے تھے اور صبح فجر کے بعد ہی وہ ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، فجر کے بعد ناشتہ کر کے اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے تھے۔ ان کی صحت، ان کے جو معاملات تھے وہ ہمارے سے قدرے بہتر تھے، کیونکہ وہ ببرکت کھاتے تھے۔ اب فجر کے بعد سوتے ہیں، 10 11 12 بجے جا کے ناشتے کرتے ہیں، پھر مغرب کے قریب جا کے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، عصر کے بعد پھر رات 12 بجے کے قریب رات کا کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سونا ہوتا ہے، پھر پیٹ بھی پھولتا ہے، پھر کئی قسم کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ تو سحری میں برکت ہے، روزے کے لیے کرو تو بہت ببرکت، لیکن ویسے ہی اگر کوئی بندہ اپنا معمول بنا لے تو جس نے صبح فجر کے بعد کھایا یا فجر سے پہلے ناشتہ کر لیا، اس کو 12 بجے 11 بجے بھوک لگے گی، اور جس کو 11 12 بجے بھوک لگ گئی اس کو شام مغرب سے پہلے پھر بھوک لگ جائے گی۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یا بعض صحابہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ شام کا کھانا ان کے، رات کا کھانا ان کے آگے ہوتا تھا اور مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی تھی، یعنی کہ رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے آگے رکھ دیا جاتا تھا۔ تو جو مغرب کا کھانا کھائے گا، مغرب پہ ہی رات کا کھانا کھا لیا، وہ اب کھانا کھانے کے بعد، رات کا کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے انسان کو، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے عشاء پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو جیسے وہ عشاء پڑھے گا وہ نیند کی وادی میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں سحری کی اجازت دی گئی ہے، کب تک؟ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ پہلے شروع میں من الفجر کے لفظ نہیں اترے تھے، اس سے بعد صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید 2 دھاگے رکھنے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح طور پر نظر نہ آنے لگ پڑے اس وقت تک کھاتے رہنا، جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور کئی صحابہ کا واقعہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ نے قرآن میں یہ لفظ زائد کر دیا، من الفجر، فجر کا سفید دھاگا۔
اس سے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس سے دھاگے سے مراد فجر کا دھاگا۔ فجر کا دھاگا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ رات کی چادر میں، رات کے آسمان کی تاریکی میں جو دن کی سفیدی پھیلنے لگ پڑتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں سفید دھاگا۔ اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو فجر طلوع ہونے سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ صبح کاذب یہ 15-20 منٹ پہلے ہوتی ہے، لیکن یہ جو پو پھوٹتی ہے نا، یہ مشرق سے ایسے ایک لمبی سی لائن اوپر کو اٹھتی ہے، ایسے آسمان کی طرف ایسے آئی جاتی ہے، جس طرح کہ بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فجر وہ ہوتی ہے، صبح صادق وہ ہوتی ہے کہ جس میں مشرق کی طرف سے ایسے سفیدی پھیلے، ایسے آسمان کے کنارے جو آپ کو زمین کے ساتھ لگے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انسان جب دور سے دیکھتا تو زمین اور آسمان اس کو دور سے یوں دکھائی دیتے ہیں کہ آپس میں مل رہے ہیں، وہاں پر وہ جو ملتے ہیں نا، یہاں سے ایسے جس وقت روشنی پھیلے گی نا، ایسے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق اور فجر۔ یہ ہوتی ہے فجر جو کھانا روزے دار کے لیے حرام کر دیتی ہے۔ پہلی فجر جو ہوتی ہے اسے کھانا حرام نہیں ہوتا، تو یہ فجر ہے۔ جب تک وہ فجر نہ نکل آئے، یعنی کہ وہ سفید دھاگا نہ ہو جائے واضح سیاہ دھاگے سے، اس وقت تک تم نے کھاتے پیتے رہنا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جب تک یتبین واضح طور پر نہ ہو جائے، لہٰذا جو لوگ احتیاطی طور پر پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کچھ مؤذنوں کی عادت ہوتی ہے، وہ 2-3 منٹ پہلے ہی احتیاطی طور پہ اذان شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس یہ احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے رک جاؤ۔ بھائی احتیاط اس میں ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ قرآن اور حدیث کی اتباع میں احتیاط ہے، لوگوں کی باتوں میں احتیاط نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یتبین واضح ہو جائے، لہذا شک کی بنیاد پہ لوگوں کو کھانے سے روک دینا یہ درست نہیں ہے جب تک واضح نہ ہو جائے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی بندے نے واضح ہونے کی نیت سے کھایا اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے فجر کے بعد بھی کچھ 2 لقمے لے لیے یا کچھ کھا لیا، تو اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کے نزدیک ابھی فجر واضح ہوئی نہیں تھی۔ جائز ہے اس کے لیے قرآن کی نص کی روح سے، اگرچہ یہ غلطی کر گیا لیکن اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں جس کو پتہ ہے کہ فجر طلوع ہو چکی اور اس نے ایسے کیا، پھر وہ درست نہیں۔ فجر جب اذان ہو جائے تو اس وقت بس اتنا ہی ہے کہ ہاتھ میں جو لقمہ ہے یا 1-2 لقمے جو ہاتھ میں یا جو برتن ہاتھ میں، اس کو پی لے، اس کو کھا لے، بس جب فجر ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے احتیاطی طور پہ لوگوں کو روزوں سے روک دینا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے۔ یہاں پر 3 چیزوں کی علت بیان ہوئی ہے، ایک جماع، ایک کھانا اور ایک پینا۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک صبح کا سفید دھاگا رات کے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کرنے کے بعد یا اس نے سحری رات کو ہی کر لی، 1-2 بجے کھانا کھایا، اب سحری کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے، اور ادھر سے فجر کی اذان ہو گئی، روزہ بند ہونے کی، سحری بند ہونے کی اذان ہو گئی، اور یہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہا ہے، اس بندے کے روزے کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں اس آیت کی روشنی میں اور جو اہل علم نے لکھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو یہ اس سے جدا ہو جائے۔ اگر تو فوری طور پہ جدا ہو گیا تو اس میں کوئی اس کے اوپر نہ قضائی ہے نہ اس کے اوپر کسی قسم کا کفارہ ہے۔ کیوں؟ اذان سے پہلے اس کے لیے وقت جائز تھا، اس میں قرآن نے 3 چیزیں جائز رکھی ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں بیوی کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، تو یہ ایک حلال وقت میں کر رہا تھا، جائز تھا اس کے لیے۔ ہاں جیسے ہی اذان ہوئی اسی وقت پھر اس سے جدا ہو، اس کے بعد اگر اس نے کہا کہ میں پورا کر لوں اپنا معاملہ، تو پھر اس کے روزہ گیا اور اس کے اوپر پھر کفارہ بھی پڑے گا۔
پھر معاملہ ہو رہا ہے اس کا۔ لیکن اگر فوری طور پر جدا ہو جاتا ہے، اس پر کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے رات کو ہی اپنی اہلیہ سے تعلق قائم کیا اور صبح تک وہ ویسے ہی سویا رہا، صبح اٹھا، اب جنابت کی حالت میں وہ سحری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے اور پھر بعد میں غسل کر لیتے تھے، اگرچہ اس کا غسل فجر کی اذان کے بعد ہی ہو، کیونکہ جماع منع ہے، جماع تو وہ کر چکا ہے رات کو، اب فجر کے بعد وہ غسل کر رہا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، لہذا یہ درست ہے کہ آپ اسی حالت میں سحری کر لیں اور اس کے بعد آپ غسل کر لیجئے۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس کو جان بوجھ کر لیٹ نہ کرے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات یعنی رات شروع ہونا مراد ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ گئی، اذا اقبل اللیل من ہاہنا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ جس وقت مشرق کی طرف سے رات نکل آئے، کیونکہ دن بھی ادھر سے چڑھتا اور رات بھی ادھر سے نکلتی، اور رات دن ڈوبتا بھی ادھر ہے اور رات بھی مغرب میں ڈوبتی ہے۔ جس وقت مغرب سے مشرق کی طرف سے اندھیرا اٹھنا شروع ہو جائے اور مغرب کی طرف سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، روزہ افطار ہو گیا، حدیث میں واضح آ گئی۔ اب بعض لوگ روافظ وہ قرآن کی اس آیت کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا رات تک روزہ پورا کرو، تو تم تو مغرب پر ہی روزہ اپنا ختم کر دیتے، رات تو شروع نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ تم 10 منٹ بعد جو سی رات لے کر آتے ہو، یہ کون سا شرعی مسئلہ ہے؟ اگر سورج ڈوبنے سے بھی رات شروع نہیں ہوتی تو پھر تو شفق ڈوبنے سے رات ہوتی ہے، اور شفق ڈوبتی ہے جا کر 50-55 منٹ بعد۔ تم اگر رات کا لفظ پکڑتے ہو تو تم پھر 50-55 منٹ لیٹ کرو، اور اگر کہتے ہو کہ ہم احتیاط کرتے ہیں تو باطل ہے۔ تم اپنی طرف سے احتیاط کیسے کر سکتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا وہ غیر احتیاط ہے، وہ احتیاط نہیں ہے۔ تیسری بات، یہ بعض ایسی غلط روایات پیش کرتے ہیں کہ جی عمر اور عثمان، موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے کہ جی عمر اور عثمان مغرب کی نماز کے بعد افطاری کرتے تھے۔ پہلی تو بات ہے کہ اس میں راوی حمید ہے کہ جس کا ان سے سماعی ثابت نہیں، روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات، اگر روایت ٹھیک تسلیم کر بھی لی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مغرب سے پہلے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے کھانے کے لیے، بلکہ چلتے ہوئے کھجور پکڑ لی، پانی کا گھونٹ لے لیا اور جا کر نماز پڑھی، اور اس کے بعد آ کر دسترخوان پہ بیٹھ کے اچھی طرح افطاری کی۔ یہ مراد ہے اس سے۔ کیوں؟ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ عمر اور عثمان ایسا عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ میری امت لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر او کما قال، میری امت خیر سے رہے گی جب تک یہ افطاری جلدی کرتی رہے گی۔ افطاری جلدی کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا فوری افطاری کر لو۔ اور اسی طرح کچھ ہمارے لوگ 1-2 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں، یہ احتیاط بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بتائی تو تم کس چیز کی احتیاط کرتے ہو بھائی؟ تو لہٰذا سنت عمل یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے اسی وقت روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہ ہے یہاں سے ثم اتم الصیام، پھر تم روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ یہ فرضی روزے کے بارے میں ہے۔ البتہ جو نفلی روزہ ہے اس کو آپ افطار کر سکتے ہیں درمیان میں، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا الصائم المتطوع امیر لنفسہ، نفلی روزہ رکھنے والا اپنے امیر کا نفس ہے، انشاء صام انشاء افطر، چاہے تو روزہ رکھے چاہے افطار کرے۔ اور آپ کبھی ایسے کرتے، آپ روزے سے ہوتے لیکن کبھی گھر پہ کھانا آتا، تحفہ آتا، حیث مخصوص قسم کا ایک کھانا تھا وہ آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا، آپ کہتے میں نے روزہ رکھا تھا لیکن آپ افطار کر لیتے، آپ کہتے ٹھیک ہے۔ نفلی روزہ اس کو پورا کرنا فرض نہیں ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نفلی روزہ رکھنا بھی اس کو جب آپ نے رکھ لیا تو فرض ہو گیا، لازم النفل بالشروع، نفل عبادت بھی جب شروع کر لیجیے تو وہ فرض ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا اپنے گھر کا اصول ہے، شریعت کا اصول یہ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر کیا ہے کہ نفلی روزے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو یہاں پر رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، اسی کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کو رات تک پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں پر ایک نیا حکم، اعتکاف کے مسائل۔ رمضان کے بعد، روزوں کے بعد اعتکاف کے مسائل اس لیے ہیں کہ روزوں کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اس لیے آخر پر اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کے سوا کسی اور جگہ پہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں وہ باطل ہے، وہ اعتکاف نہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف ہر مسجد میں ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف مسجد حرام کے سوا کہیں نہیں ہوتا، ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ ہر جو مسجد ہے اس میں اعتکاف ہو جاتا ہے، مسجد جامع ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح تیسری بات کہ اعتکاف کی حالت میں تم بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، نہ مسجد میں نہ مسجد سے باہر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں نہیں کر سکتے، مسجد سے باہر نہیں کر سکتے، مباشرت بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو چیزیں مباشرت کی مبادیات ہیں، دواعی ہیں، یعنی ابتدائی چیزیں ہیں جو مباشرت کی طرف کھینچتی ہیں، معانقہ کرنا، بوس و کنار، یہ چیزیں بھی حرام ہیں، کیونکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، تمہارے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں، البتہ ہاتھ لگ سکتا ہے، سر کسی ضرورت کے تحت ان کی گود میں رکھا جا سکتا ہے، کنگھی کروائی جا سکتی ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے، آپ اپنا سر مسجد سے نکال کے میری گود میں رکھتے، میں آپ کے سر مبارک کو کنگھی کرتی تھی۔ ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، گود میں سر رکھا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت، ایسے معاملہ، لیکن شہوت کی نیت سے یا ایسی معاملے سے بالکل اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف سنت ہے، آپ نے کیا اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے کیا۔ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، مسجد میں اگر محفوظ جگہ نہیں ہے پھر وہ اعتکاف نہ کرے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تم ان کے قریب بھی مت جانا، یعنی حدوں کو تجاوز کرنا تو دور کی بات، ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا تم نے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، ایسے ہی اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ جس طرح اس نے تمہارے لیے روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، مباشرت کے مسائل تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کیے، اسی طرح وہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے ہی بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ بچ جائیں اللہ کی حدوں کو توڑنے سے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔